our next guest is the director of Sufi group. ठीक है, तो जो आपके नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं ना, वो आपके लिए छोटा सा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं. ठीक है, जो उनकी स्पीच के बाद हम लोग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह. Ladies and gentlemen, we have three words: efficiency, innovation, and growth. These are important, right? Or not? Your whole startup, your whole life experiences revolve around these three words somehow because you are indulging yourself in this. Ladies and gentlemen, our next guest speaker will be sharing their thoughts on the topic of elevating business dynamics. Please invite the Director Sufi Group, Mr. Hamza Tariq, on stage to share their experiences and let you know about the elevating business dynamics. Give him a huge round of applause, ladies and gentlemen. We need to show him some energy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to thank Awais Rauf Saab, Chairman, Dr. Amjad Parvez Saab for giving me this opportunity to speak at this stage. My uncle, Chacha, he started this business, and it was also, the basis was also quality. Again, after that, when I joined my family business in 2008, again, we had a lot of, obviously, things that were in the family business, that these products were doing very good business. But obviously, everyone has a different mind approach. So when I came back, I wanted to do something different. I wanted to do something for the country. Obviously, every citizen wants to do something different and something unique. And there are a lot of opportunities one can imagine, one can think. So that's what I did. I used to go to a lot of exhibitions around the world. So I went to Riyadh. There was an exhibition where we highlighted our Sufi oil. And there I saw a business which had their product in the frozen area, and they also had their restaurants. So from there, I picked this thing. I said, why can't we do this in Pakistan? At that time, nobody was doing this kind of thing. There was a lot of competition in the frozen field, but there was not a lot of competition if you talk about integration of this business to the quick serving restaurants. We had no business, no background of the restaurant field. But I did a lot of research. I did a lot of, I did concept building for this. So I went to UK. There was a friend of mine who used to work for McDonald's in the UK. Because of my prior education in the UK, I requested him if I can just see how you guys work. So he gave me a little demonstration from where I picked this thing, that if I want to do a business in fast food in Pakistan, I have to make sure that it is up to high standards. International standards, nothing less than the multinationals. So what we did was nothing less than any international chain in Pakistan. So we went to France. We got the best machineries. We got the best idea how we're going to make this happen. The first restaurant which we opened in 2016 was in Emporium Mall with a very small space, around 600, 700 square feet. So from there onwards, the journey of Simply Sufi Express started. So up till now, we have 12 restaurants. So most of them are in Lahore, then we have in Bhera and Islamabad. The same concept we repeated. So
a little overview, a little suggestion to the young entrepreneurs who are sitting here. I believe there's a lot of opportunities in Pakistan for you now. So don't be disheartened. Don't think that there's a lot of economic things that are going on in Pakistan. You are right. I believe there's a lot of, things that you listen to. But I believe there's a lot of opportunities here which you can tap, which I did, which my parents did, which my grandfather did. And we should never leave these opportunities for anyone else to enter and take these away from us. So, coming to the topic, um, so these are some of the restaurants branches that we have. So this was the first opening of a restaurant where we invited the Thai ambassador to Pakistan. He visited the Emporium Mall branch and he opened it, gave his point of views. So, I was talking to the chairman and he was telling me that there's a lot of there are a lot of people here who you have to give hope to. So I'm here to give you hope. And my being here is just to tell you what I have done, and you can do the same thing. This is a further processing unit where we make nuggets, burger patties, chicken tenders, poppers, seekh kebab. Everything is done in with the automatic machines. Of ready to cook and ready to eat products. Sufi Group of Companies takes great pride in being a household name throughout Pakistan. In these decades of service, our greatest source of pride is the trust that our valued customers have bestowed upon us. Hamza Meat and Poultry. Our plant holds the capacity to produce 3,000 to 6,000 birds per hour. This raw meat is then sold to our corporate clientele and directly to consumers through a wide network of company-operated outlets nationwide. Under the banner of Simply Sufi, this refined meat is used to make our extensive range of semi and fully cooked frozen products. Here, we work with food experts to develop great tasting and high-quality processed food. The automated production process ensures that our products are hygienic and safe for consumption. We offer a wide range of ready-to-cook and ready-to-eat products. Furthermore, we have enhanced our range by adding mouth-watering vegetable products like vegetable roll, vegetable samosa, potato samosa, Punjabi samosa, and potato cutlet. Recently, the brand has also ventured into paratha category like chicken paratha, aloo paratha, plain naan and rogni naan. Our plant is certified and we currently hold Halal ISO 22000-2018 HACCP and plant registration certificate. Our slaughterhouse is also approved by Ministry of Climate Change and Environment UAE. Our high-quality raw chicken and processed food products are also available in UAE, and we are now looking forward to spread globally. Okay, so the topic for today was elevating business dynamics, which I believe can be done through efficiency, innovation, and growth. So, as I've just explained, that these three things are the pioneers to the growth of the business. Um, I think every one of you has an open mindset where you have the ability to listen or absorb the knowledge. You're open to new ideas.
So for Simply Sufi Express, we have come up with a way where we reduce the food cost, where we reduce, all the minor expenses that a QSR kind of business operates in, and we have increased the efficiency through machines. If you talk about the new ideas, there are a lot of new markets that we have entered into. I think the previous presentation have highlighted some of the new markets that we have entered with Simply Sufi products. So there's always a way, there's always a time where you can enter. So we are not just covering Pakistan as of now. I mean, the brand had reached its optimum position where we have come and exported these products also. We're not just catering just for Pakistan, but international also. We've just launched our products in Singapore. So these products are paratha products, vegetable products are available in Singapore. So So now we discuss about the long-term growth. Obviously, every business has an intention that it should be profitable. Otherwise, there's no use of working for so long hours. So I think we have to create an awareness between the consumers about the product, about the packing, and other things that are, I think, related to marketing. We can obviously discuss that and gain loyalty customers. So with Simply Sufi, we have done a lot of loyalty programs, and today also, what we aim for is to, make you guys our loyalty customers. So for that, we did introduce a loyalty program. My loyalty team is here today, and they will also share these things with you. So for that, whenever a customer comes to our shop, if he has a loyalty card, he gets points on every purchase. So where he can obviously redeem these points also on the next purchase, and then he gets benefit for that. So a lot of CSR efforts also have been done by the group itself and will be discussed further. So as far as our group is concerned, we have done a lot of awareness generation through the digital media, which is now, I think, the key thing in every business. So your presence digitally is very important as a brand. I think now these channels, Facebook, Instagram, YouTube, all these channels are very important. If you make your presence here, I think you're worldwide known. So whenever we go meet all these people who are, working elsewhere, so they just go online and they just search simplysufi.com or, express.net. So whenever they search, they know what we are talking about. So for a brand, it's very important. You have to make your digital visuality. We have done a lot of new commercials, with new ideas every time we do. Whether it's for digital or whether it's for TVCs or for BTL activities. So nowadays, mostly the brands have different ads for different mediums. Right. So here we talk about our new slaughterhouse, where we have shown you a video also. We have a capacity of 3,000 to 6,000 birds per hour. So we send this chicken to our further processing unit as well as to other restaurants and chains.
So mostly, if you're living in Lahore, you might have visited some restaurants on Alam Road or any other main road. So most of these restaurants provide our chicken, and we are very happy to do that. So we've increased the production, we've increased the efficiency of that through existing processes, obviously through the machines. Please. So I think from what I've told you now, I think there's a lot of key ideas you can take away today with you. Um, and you can also implement in whatever business or small innovation that you would like to do in future. Um, I think obviously once you start, you face a lot of challenges in the starting, but eventually I think your main goal is to do success. Every business have a failure and a success. It's not just you start and you can do success from the very start. So we've learned a lot through our businesses. From where we started up till now, we faced a lot of challenges. Sometimes people are not happy with you. Sometimes things don't work like you want to do. And but eventually you'll get there. If you have the pure dedication, pure motivation, you're very hardworking, I believe you'll be there, inshallah. So obviously, as I explained, there are a lot of things going on right now. If you talk about, our Pakistan, you hear a lot of political things, this, that, something happened here, something happened there. But you always learn a lot from these things. And then the main purpose is how you serve your country, how you serve this land, how you can come up with a disruptive idea and break through this. So your main challenge is to, basically come up with a new solution. So every problem has a solution, I believe. So, I think you should do a lot of, you should think about R&D. I remember I did a course in strategic research and development in one of the leading school in the world, in SIAD. Many of you know this. So when I went there, I was the only person from Pakistan, and there are a lot of Americans, Asians, not from, from China and some from Europe. So they asked me a question. The people who were sitting there, they were mostly, at that time they were 40 plus, mostly directors of the group, from pharmaceuticals, from automobile, and all this. So I was the only one from Pakistan representing my country, and no one from India also. So they asked me a question, that in your country, do you really emphasize or do research and development? So that triggered my mind and was obviously a good question. So I said, yes, we do R&D, but not up to extent where we see that, in Europe it happens, or America, or these kind of countries. So we should build more research and development projects here, I believe. We as a group also are thinking that how we can, collaborate with teams or schools who can do R&D, because it will help us to get to something new. So I believe R&D should be happening again here. Okay. So as I have explained about the customer services, I think a lot of things are now dependent on the customer services. So in our business, like if you talk about Express, if we don't give customer service, people are not happy.
sometimes when I visit my restaurant, so I ask the people who are working there that what's the feedback from the customers. And we listen, I myself try to listen to these feedbacks from the customers, and then we try to rethink about it and then implement a strategy where we can, come up with a better solution for the customers. Let's say if they have to wait long time in the queue, how we can reduce that? So obviously there's a lot of things that you can come up with this. So again, there are a lot of examples here which I can quote, which have gained risk. Obviously in business, if you do, there are a lot of risk. When I started this business for the restaurant, there are a lot of risk. A lot of people, they said this will not work. People will, how you will come up with new products, how you will come up with new ideas. So there were a lot of risk. But then from where I come, my father, my grandfather, they have a big heart. So I know there were a lot of challenges, but then we came up with better solutions. We came up with new type of machineries, which no one here, like in the restaurant field, had it. So in 670 square feet, we, in 2016, we at that time the cost was low, but now the dollar has appreciated. So that time we just invested in this restaurant. Around machinery was around more than 2 crores. So people were thinking, "Are you guys mad? Why are you putting so much money in just one restaurant?" But the time when we started the business, the time when we opened the first business, this first restaurant, people started queuing up. And they saw a future for the brand. They saw a future for this new QSR line. So, people at that time, I remember people came up to me from America. There were some states there. So they came up to me, they said, we want this franchise of this brand in America. Many of them were from Virginia, some other states. So they saw a loyalty, they saw a good reflection of the business. So if you talk about these companies, Google and Apple, you see their dedication, you see their products, they have a lot of, maturity in their products. So I think that's done through R&D, innovation. So there are a lot of things that obviously if you implement or if you go through a circle, you should implement all these things in your system or business. Please. So I think I've taken enough time here, but I'm thankful for this opportunity. I'm thankful. I think this is probably the first time I've ever spoken to a bigger audience here, like here. And from 2018 up till 2023, I think this is the first time I've ever been to, such a kind audience, which have listened to me, And also, if there are any questions, I would be happy to answer. And I'll be happy if you guys can also take risk, take challenge, like I have done, and do something for this country, and make this country proud amongst the people who are sitting outside, and they just blame our country that you guys are far behind, this country. But I think we have the potential. We have a lot of potential in every field. So, please, over to you, and I'm here to answer. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुदस्सिर है और हम लोग जो है वो कराची से आए हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि क्या सिंपली सूफ़ी की कोई ब्रांच कराची में है
یا نہیں, کیونکہ وہ میپ میں نظر نہیں آ رہی تھی. جی. نمبر 2 یہ کہ آپ نے بتایا کہ سمپلی صوفی کے پیچھے آپ نے مشینس کے پیچھے بہت انویسٹمنٹ کری اور آپ نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر ایک ریسٹورینٹ چین بنانے کی کوشش کری, لیکن اب آپ اس کو ایکسپینڈ کیسے کریں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ نے بتایا کہ ڈالر بہت اوپر چلا گیا ہے اور پاکستان میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا یا بلکہ شروع کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو آپ جیسا بڑا بزنس مین اس کو کیسے دیکھتا ہے کہ ایکسپینشن پلانس کیا ہوں گے, کس طرح سے آپ اس کنڈیشنز کے اندر سروائیو کریں گے, نو ڈاؤٹ, لیکن اکانومک اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ تو یہ میرا ایک سوال تھا. جی بہت شکریہ. سو آپ کے 2 کویشچنس ہیں. فرسٹ آئی آنسر دا فرسٹ ون کہ کراچی میں کہاں ہے. کراچی میں انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ, وی ہیونٹ اوپنڈ آر ریسٹورینٹ برانچ ایز سچ, بٹ آر فرسٹ goal is to open in Dolmen Mall, Clifton, which we are trying from the last 6-7 years, but there are a lot of brands already in that shopping mall. We think our target market, our category of people who we have to target to is A class, B category. So that's why jo wahan pe Dolmen Mall mein inshallah we will open, and inshallah it'll be happening very soon. سیکنڈ آپ کا سوال تھا کہ جیسے ڈالر بڑھ گیا ہے اور آپ کیسے یہ اس میں انویسٹ کریں گے. ابھی ہم 3 پروجیکٹس پہ نئے کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا ریسٹورینٹ انشاءاللہ شیخو پورہ میں ہم کھولنے جا رہے ہیں. وہاں پہ اس جگہ پہ کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس جگہ پہ لوگوں کو اویئرنیس ہوئے گی اچھے کھانے کی, فاسٹ فوڈ کی, اور کوئک سرونگ کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ وہ ان کو جلدی مل پائے گا. پلس ہم بہت سارے وہاں پہ بچوں کے لیے, جیسے آپ نے ایک پکچر میں دیکھا کہ ہم نے ٹیبلٹس لگائے ہیں, تو ہم بہت سارا اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئیں. دس پاکستانی برانڈ جو ہے یہ نئے آئیڈیاز پہ لے کے آئے. ابھی ہم نے ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں ایک ریسٹورینٹ کھولا ہے, ادھر ہم نے ایک بڑا اچھا پلے ایریا بنایا بچوں کے لیے, پیور ڈیڈیکیٹڈ. مشینری ہم آج بھی وہی منگا رہے ہیں جو ہم نے پہلے منگائی, تو ہم کسی پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. آل دو ڈالر بڑھ گیا ہے, بٹ وی آر ڈوئنگ ایکسپینس ایٹ دا کاسٹ کہ وی تھنک کہ یہ جو ہے لانگ ٹرم بینیفٹ ہوگا, ناٹ جسٹ ٹو آر گروپ بٹ ٹو دا اکانومی ایز ویل. تو یہ آپ کے سوالوں کا جواب تھا. میں عمران حسن ہوں سر. I am Imran Hassan, Sir. An agrarian with 23 years experience in R&D. I want to know, first of all, it is a very good opportunity to hear you as a success story. Thank you, sir. I just want to know that in how many startups you have invested. Right. So I think it's a very good question. This opportunity is basically to listen to you, what you have in mind, and then obviously work accordingly. I think there's a lot of potential in startups. We have in the previous years put up stalls in a lot of good universities where we get a lot of good talent. ہم بہت سارا talent different universities سے لیتے ہیں. ہمارے کچھ لڑکے جو ہمارے ادھر کام کر رہے ہیں صوفی گروپ میں, they come from very good universities. Some of them are sitting here also. تو اسٹارٹ اپ پروگرامز میں ابھی ہم نے انویسٹ ان ٹرمز آف, اگر ایک اسٹوڈنٹ آئیڈیا لے کے آتا ہے تو اسٹارٹ اپ پہ ہم نے اس طرح ابھی انویسٹ نہیں کیا, بٹ یہ ہے کہ ہم وی آر اوپن ٹو نیو آئیڈیاز ایز اے گروپ. وی آر اوپن ٹو نیو آئیڈیاز. اف یو ہیو سم گڈ آئیڈیا وی کین تھنک اباؤٹ اٹ. اور ڈاکٹر امجد پرویز صاحب جو اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اس پروگرام کو, جنہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. آئی تھنک ہی ہیز اے ویری گڈ idea of where we want to take this thing to, and we as a group are with him, supporting him fully, because he has also a very vast, very big background of business in the UK, and then he wants to do something for his country, so we are with him
supporting all this here, inshallah. Ji, Assalamualaikum. Hamza bhai, you're doing great job. Thank you. Adding to his question, Sufi group कोई CSR पे देखिए CSR पे already काम कर रहा है, so why not एक startup community पे आप जिस तरह you are young entrepreneur as well, तो आप लोग यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जिस पे इवन जो आपके नियर बाई एरियाज़ के यंगस्टर्स हैं वो आपका आइडिया पिच करें. इफ़ यू इवन अपनी इंडस्ट्री में अगर आप लोगों को लगता है कि कोई एडिशंस लेके आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें. और नंबर सेकंड, आप डाइवर्स बिजनेस में हैं, सो आप अपना फोकस किसी एक बिज़नेस पे या फिर किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए फोकस बड़ा चाहिए होता है, तो डाइवर्सिटी के साथ किस तरह आप इतना ग्रो करें. जी शुक्रिया. पहला आपका सवाल था कि आप स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करें. इंशाल्लाह हम करेंगे बिल्कुल. वी आर हियर टू लिसन टू यू गाइस. हम इधर हैं मौजूद, आप लोगों के आइडियाज़ इंशाल्लाह सुनेंगे और इंशाल्लाह इस पे देखेंगे कि कैसे काम किया जा सकता है इकट्ठे. और जहाँ तक रही बात आपके दूसरे सवाल की कि इतना डाइवर्स बिज़नेस है और आप कैसे अपने माइंड को जो है वो उस पर रखते हैं कि आप इतनी जल्दी रैपिडली ग्रो भी कर रहे हैं. आई थिंक आई स्टार्ट माई डे, मैं अपना दिन शुरू करता हूँ सुबह 5 साढ़े 5, मतलब जब फजर 4:30-5 बजे हम पढ़ के फिर देन आई स्टार्ट माई डे. तो एट दिस एज आई एम 38, सो इफ़ आई स्टार्ट माई डे मोस्टली हेयर, मैंने देखा है लोग थोड़ा लेट उठते हैं, मार्केट्स हमारी लेट खुलती हैं, बट अगर आप दिन शुरू जल्दी करें तो आपके बहुत सारे काम दिन में हो जाते हैं. तो मैं सुबह जल्दी अपना दिन शुरू करता हूँ. फिर इसी तरह जो बाकी काम हैं हमारे ऑफिस, हमारे में मेरा ख्याल है कई हमारे एम्प्लॉयज़ भी पहुँचे नहीं होते, तो मैं उनसे पहले पहुँचा होता हूँ. और जब आप सुबह अपने काम पे जल्दी पहुँच जाएंगे, अपनी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, तो आप थोड़ा सा पहले होंगे उनसे. तो आप अगर लेट पहुँचेंगे तो फिर आप थोड़ा उनसे लेट शुरू करेंगे, तो फिर वो ऐसे ही है कि आपको फिर थोड़ा सा लेट हो जाएंगे आप वैसे भी फील्ड में. तो जल्दी शुरू करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरा ख्याल है मैं 9th 10th से आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई फादर. उन्होंने भी ऐसे ही मतलब ऑब्वियसली स्टार्ट अपना डेली स्टार्ट. तो हमारा सूफ़ी नाम भी ऐसे ही पड़ा है. जैसे आप लोगों का कोई अगर किसी का कोई सवाल होगा कि सूफ़ी कैसे आप लोगों, तो सूफ़ी हमारा नाम भी ऐसे कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो भी सुबह अपना दिन जो है पहले सुबह जल्दी शुरू करते फजर की नमाज के बाद. तो वो जितने इर्द गिर्द के लोग होते थे वो कहते थे यार ये तो सूफ़ी लोग हैं, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ के अपना दिन का आगाज़ करते हैं और फिर उसी में वो सारे काम कर लेते हैं. तो जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, अल्लाह ताला बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ डाल देता है. फिर माशाल्लाह अब बच्चों की ज़िम्मेदारी आ जाती है. फिर देन आई ड्रॉप माई सन टू द स्कूल, और एक वो 20 मिनट 25 मिनट वो भी मुझे मिल जाते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ एक वो जो गाड़ी में जाना है या ब्रेकफास्ट हमने इकट्ठे करना है तो वो भी मिल जाते हैं. तो फिर हम जब काम पे आते हैं तो फिर जल्दी शुरू करते हैं, और फिर हम डिफरेंट मीटिंग्स लाइंड अप होती हैं जिसमें हम एवरी डे ऑब्वियसली देयर इज़ अ कैलेंडर दैट गोज़. तो हमें पता होता है कि हमने इस वीक में 3 दिन मैंने इसको देने हैं, 2 दिन मैंने इस प्रोजेक्ट को देने हैं, 3 दिन जो ज़्यादा प्रायोरिटी मांगता है वो ज़्यादा. अभी जैसे हमारा ये न्यू रिसेंट प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस, तो आई एम गिविंग लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस. सो ज़्यादा टाइम हमारा इस पर. वैसे जो हमारा ऑयल का बिज़नेस है वो चूँकि एक स्ट्रीमलाइंड है प्रोसेस्ड उसका. वी हैव अराउंड 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो वी हैव अ टीम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज. तो उसमें ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है हमारा. इसी तरह हमारा जो साबुन का काम है या जो सोप का काम है तो वो भी स्ट्रीमलाइंड है, क्योंकि पुराने जो नया बिज़नेस होता है वो हमेशा ज़्यादा टाइम मांगता है. इसी तरह हमारा फ्रोज़न का जो बिज़नेस है वो भी ज़्यादा टाइम मांगता है. तो मेरी प्रायोरिटी ये 2-3 प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम देना है, एक ऑयल एक चिकन. तो वो फिर मैं कोशिश करता हूँ अपना कैलेंडर ऐसे डिवाइस करूँ कि ज़्यादा टाइम नए प्रोजेक्ट्स को और फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी लुक आफ्टर. प्लस फिर हम जब इंटरनेशनल विज़िट्स करते हैं तो वी लर्न अ लॉट. तो उधर से भी जितनी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है टू बाय दीज मशीनरीज तो वो भी चलती जाती है साथ साथ. तो मैं सुबह शुरू करता हूँ और फिर
میں کوشش کرتا ہوں کہ آئی گو بیک ایٹ 5:30 6 o'clock بیک ہوم, اینڈ دین آئی ٹیک اے شاور, دین آئی ہیو سم ٹی اور سم تھنگ, واچ اے لٹل ٹی وی, نماز وغیرہ پڑھ کے, اور پھر میں اپنے آئی سٹ ود مائی پیرنٹس. پیرنٹس آر ویری big blessings. I think if you have your parents in your life right now, I think parents are a big blessing. So no alternative of parents. So کچھ چیزیں آپ کر تو رہے ہوتے ہیں بٹ بیک گراؤنڈ میں کچھ اور اسٹوری چل رہی ہے. تو آئی تھنک پیرنٹس جس کے ہیں, آئی تھنک یو شوڈ کیئر اے لاٹ, اینڈ آئی ایم شیور یو گائز ڈو اٹ. سو دیٹس دا thing. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ صوفی صرف فوڈ پہ کام کرتا ہے, اس کے ساتھ آپ نے صوفی سوپ بھی بتایا, تو یہ کسی اور کیٹیگری میں کام کرتا ہے یا ان فیوچر پلان ہے؟ جیسا میرا فیبریکیشن ہے, تو صوفی برانڈ صرف فوڈ یا سوپ وغیرہ اس پہ ہی کام کرے گا یا فیوچر میں کوئی اور پلان ہے کسی اور کیٹیگری میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ہم نے جب اسٹارٹ کیا صابن سے اسٹارٹ کیا تھا, پھر ہم نے آئل شروع کیا 92 میں, پھر ہم نے بیوریجز اسٹارٹ کیا, پھر ہم نے یہ فروزن اسٹارٹ کیا, پھر ہم نے یہ پاؤڈر کا پلانٹ لگایا نیا, پھر دین وی وینٹ ان ٹو دا ریسٹورینٹ فیلڈ. تو یہ اتنی زیادہ ڈائیورس فیلڈس ہیں, کچھ تو کنیکٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آبویسلی, کچھ ہم کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو میں نے اس کا ذکر نہیں کیا, وی ہیو ڈن این انیشیٹو CSI, ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک الحبیب آئی ٹرسٹ ہاسپٹل بھی بنایا ہے شیخو پورہ میں, جو کہ غریب مریضوں کا فری علاج کرتا ہے, آنکھوں کا آپریشن وہاں کیا جا سکتا. تو دیٹ وی آلسو اسٹارٹیڈ. وہ میرے گرینڈ فادر کی ڈریم تھی کہ, تو وہ اگر کوئی ایسا آپ جانتے ہو کہ اگر کوئی علاج نہیں کرا سکتا اپنے آنکھوں کا, تو آپ ان کو گائیڈ کر سکتے شیخو پورہ روڈ پہ. تو آبویسلی جو اگر آپ کوئی بزنس کی بات کر رہی ہیں, کوئی نیا بزنس, تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس پہ آبویسلی, بٹ ابھی ہم ایگزسٹنگ اتنے چیزیں چل رہی ہیں کہ ہم کچھ اور CSR کام کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں. کہ there was an idea جب یہ کووڈ ہوا اور ایک دم پاکستان میں ہمارے کچھ لوگ, ہمارے کچھ عزیز, ہمارے کچھ رشتہ دار, کچھ ایسے لوگ تھے جو بیچارے ہسپتال تک بھی نہ پہنچ سکے, ان کو نہیں ہو سکا ہسپتال کا. تو وی آر تھنکنگ ایز اے گروپ کہ ہم کچھ ہاسپٹلس پہ کام کریں, کچھ ایسے ہاسپٹل جس میں غریبوں کا فری علاج ہو سکے. مطلب ابھی ہم نے یہ آئی ہاسپٹل کے ساتھ ایک ڈائلسس سینٹر بھی بنایا ہے, اور ہم ڈائلسس کا بھی کر رہے ہیں. ابھی باہر مجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ کرانے کو 6,500-7 ہزار روپے کی کاسٹ ہے, بٹ آئی بلیو یہ جب ہم اپنا ڈائلسس سینٹر فلی آپریشنل کرتے ہیں تو اس میں ہم کم انشاءاللہ رکھیں گے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو ہم بہت سارے CSR کام کرنے کے لیے اب اگلے 2-3 سالوں میں کوشش کریں, کیونکہ لوگوں کے لیے میڈیکلی یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہیں, علاج کرانا یہ پرابلم. تو ہماری کوشش اور ہمارا تھوڑا سا ڈائریکشن اس طرف ہے کہ کچھ اچھے ہاسپٹلس بنائے جائیں. انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. جی سر میرا یہی تھا کہ ہیلتھ پہ تو ویری گڈ بیسٹ ہے, لیکن میرا بزنس ہے فیبرک پہ, میں اس لیے اس کے حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ اس طرف ابھی صوفی کا کوئی مطلب پلان نہیں ہے ان فیوچر بھی. بزنس کون سا؟ سوری میرا فیبرک پہ ہے. فیبرک, اوکے جی اوکے. سو تھوڑا سا ایک برانڈ ہے ازہا, آئی ایم ناٹ شیور ویدر یو گائز نو اٹ اور ناٹ, بٹ وہ میری سسٹر جو ہے وہ کپڑوں پہ کام کر رہی ہے. تو اس نے یہ لانچ کیا آج سے 6 سال پہلے. ماشاء اللہ وہ کافی اچھا, انہوں نے MM عالم روڈ پہ کھولا, وہ کپڑوں پہ کر رہی ہے کام. تو اگر آپ کی کوئی ایسی ہے کلوتھنگ لائن, یا آئی ایم شیور آئی کین گیو یو دیٹ ریفرنس, اینڈ دین ان شاء اللہ یو گائز کین ورک ٹوگیدر. جی تھینک یو.
السلام علیکم. جی بادشاہ. سو آپ نے بیچ میں مینشن کیا تھا یو امپورٹڈ سم مشینریز فرام فرانس اینڈ امپورٹ کی تھی اپنے باہر سے مشین. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا آبویسلی کوئی ایکسپیرینس ہوگا جس کے بعد آپ اس نتیجے پہنچے. وائی ناٹ میک دوز مشینس انڈیجنسلی؟ آبویسلی امپاسبل ہوگا پاکستان میں بنانا, لیکن کیا اس کے بعد آپ نے یہ ٹرائی کی کہ ہم اس کو آؤٹ سورس کریں؟ فار انسٹنس پاکستانی اسٹارٹ اپ ہم فنڈ کر دیں کہ آپ یہ مشین بناؤ ہمارے لیے. کیا یہ کوشش کی, کیا یہ کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اگر کی گئی تو اس کے کیا رزلٹس تھے؟ اس کے بعد آپ پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ گئے. بیکاز جیسا کہ ہمارے پریویس اسپیکر نے بولا تھا, اسٹارٹ اپ کلچر تبھی فاسٹر ہوگا جب ہم چیزیں انڈیجنائز کرنے کی طرف جائیں گے, خود بنانے کی. سیکنڈلی آپ نے آٹومیشن کی بات کی, جو آپ یہ پروجیکٹ لیڈ کر رہے ہیں اپنے والا, اس میں آٹومیشن کا کریٹیکل رول ہے. اب آٹومیشن جو بھی پاکستان میں ہوتی ہے نا, اٹ از موسٹلی امپورٹڈ. باہر سے سینسر آتے ہیں, باہر سے مشینری آتی ہے, باہر سے ہی ایکسپرٹس آ کے ڈپلوائے کرتے ہیں. کیوں پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ بیکاز R&D از ایکسپینسو اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم, اینڈ کمپنیز آر ریلیکٹنٹ ان انویسٹنگ منی اینڈ ویٹنگ فار لائک 2-3 ایئرس. تو آپ صوفی اس میں کیا کر رہا ہے؟ پہلی آپشن میں جا رہا ہے, دوسری آپشن میں جا رہا ہے, اور واٹ آر دا ریزنس فار دیٹ؟ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو ٹو انویسٹ ان اسٹارٹ اپس, آئی جسٹ وانٹ اے پرسپیکٹو یا آسکنگ اے کوسچن. رائٹ. سو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں کرنا تھوڑا ایکسپینسو ہے. As far as machinery is concerned, we did a lot of research here also. Some of the local brand, جو کچھ برانڈ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, کچھ لوکل مشینری پہ کام کر رہے ہیں, بٹ وہ ان کی پروڈکٹیوٹی ایفیشینسی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے. تو دین دیٹس وائی یہی ریزن ہے کہ باہر سے مشین امپورٹ کی جاتی ہے. بٹ اگر لوکل سیٹ اپ ایسا بنایا جائے جس میں R&D پہ کام ہو, یہ مشینیں ادھر بنے, تو وائی ناٹ. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے ہمارے سے ایک بزنس کنیکٹڈ ہے فرائز کا. پہلے ہم فرائز باہر سے امپورٹ کر رہے تھے, اور کیونکہ وی ور ناٹ کمپرومائزنگ آن کوالٹی. تو اب پاکستان میں ماشاء اللہ اتنا اچھا یہ پوٹیٹو کراپ گرو کر گئی ہے کہ ہم لوکلی اب لے رہے ہیں. تو جب کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو باہر کی جو چیزیں ہیں وہ نو ڈاؤٹ کوالٹی کی ہیں, تو بٹ اگر لوکل اس لیول کی بن جائیں, اور میری تو خواہش ہے کہ R&D پہ بہت کام کیا جائے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم ایز اے کمپنی وی آر آلسو تھنکنگ کہ وی شوڈ انکریج پیپل, وی ڈو انکریج پیپل جو کہ R&D پہ انشاءاللہ کام کریں گے. تو انشاءاللہ وی آر ویری ہوپفل کہ یہ چیزیں بھی جو ہے نا R&D کی یہ ادھر سیٹ اپ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم سر. اچھا, میرا کوشچن بھی سملر ٹو دس پرسن ہے کہ ہم نے بھی, ہمارا جس طرح اسٹارٹ اپ ہے وہ بھی انڈسٹریل آٹومیشن اور پروجیکٹس کے اوپر ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر بھی لیتے ہیں تو وہ ان دی اینڈ وہ اتنی ہائی اینڈ نہیں ہوتی جس طرح آپ کے اس ٹائم پہ آبویسلی انڈسٹری کے اندر یوز ہو رہی ہوگی. بٹ ہم اتنی شیورٹی دیتے ہیں کہ اگر وہ 100% نہیں تو وہ 60 to 70% ہے, بٹ وی کین, آپ ایٹ لیسٹ ایک چانس دے سکیں کہ ہم اس کے ایک ٹرائل بیسس کے طور پہ کچھ کر سکیں. یا پھر انڈسٹریز میں جب تک وہ چیز یوز نہیں ہوگی تب تک ہمیں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ ہماری کتنی کیپیبل ہے وہ چیز, اور وہ کتنی اسمارٹنس ہے اس کے اندر. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی اسٹارٹ اپ نے اس طرح کا کوئی بنایا ہوا ہے پروڈکٹ جو وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹرائل بیسس پہ آپ کو دے, لائک فری آف کاسٹ دے, اس کے آپ کو ورکرز یوز کریں, ایک چھوٹا سا سائٹ سیٹ اپ ہو جائے اس کا, ہم اس کے آ کے R&D کریں, اس کے اوپر اس کے ٹیسٹنگس کریں, آپ کے ورکرز اس کے اوپر کام کر کے ٹیسٹنگ کریں, تو اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ چیز وہاں پہ یوز ہو سکے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے اور کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ کون سی اسپیسیفک ہو جائیں تھوڑا سا, کون سی پروڈکٹ کی آپ؟ جی, اسپیڈ سارٹرز ہو گئے اور آٹونومس موبائل روبوٹس ہو گئے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی طریقہ کا مٹیریل. بالکل جی, بہت اچھا کام کیا جا سکتا ہے اس پہ. اگر آپ کے پاس کچھ ایسی انوویشن ہے یا چیزیں ہیں which can help the process make better اور اسٹریم لائن کیا جا سکتا ہے, تو وائی ناٹ کام کیا جا سکتا ہے جی. بٹ یہ جو مشینیں فیکٹری اس میں ریسٹورینٹس کی یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں, بٹ آئی ایم شیور اف یو لک انٹو دیز مشینری اس پہ انشاءاللہ یو ول گیٹ دا آئیڈیا. کیونکہ اس کے جتنی آبویسلی اب ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا کاسٹ ہر ایک چیز کی بڑھ گئی ہے لوکلی بھی, تو اگر جتنا اس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ انشاءاللہ ویل لک انٹو اٹ. جی نہیں, مطلب سر میرا یہ ہے کہ اگر ہم مطلب لائک ان کانٹیکٹ رہیں آپ سے تو اس کی یہ ہو سکتا ہے نا جس طرح ایک انڈسٹری اس کو لک ہاؤ کر دے کہ یار اوکے دس پروڈکٹ از ویل,
اور باقی انڈسٹریز اس کو پھر آپٹ کر سکتی ہیں, وہ زیادہ آسان ہوتا ہے ہمارے لیے. بجائے کہ ساری انڈسٹریز یہی کہیں گے یار ایک 100% چلتا ہوا پروڈکٹ لا کے دکھائیں, پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اس کو بائی کر رہے ہیں یا نہیں. یا پھر ایک انڈسٹری سپورٹ کری کہ یار ہم نے یوز کیا ہے, ہم آپ کو ریفر کر رہے ہیں کہ ایک یہ اسٹارٹ اپ کا ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ہم نے 1-2 مہینے اپنے پاس یوز کیا, اور اس کے بعد باقی آپ انڈسٹری, ایک لوکل انڈسٹری ابھی ایک چھوٹا اسکیل پہ وہ چیز استعمال کرے تاکہ آگے سے آگے اس کی کلائنٹ جو ہے, کسٹمر ایکوزیشن جو ہے وہ بڑھے. اس پہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. آپ مائی کولیگ عدنان ہے, وہ میری ڈیٹیل آپ سے شیئر کر لے گا انشاءاللہ. یو کین کنیکٹ ود می آن دس پروڈکٹ انشاءاللہ, ول لک انٹو اٹ. جی ہیلو السلام علیکم. سوری جی, وہ کہہ تو رہے تھے لاسٹ کویشچن, بٹ اف یو کین کوئکلی. شور اٹ ول ریل کوئک. اصل میں میرا کویشچن بھی ہے, لاسٹ 2 بردرز نے جو کویشچن پوچھا تقریباً اسی کے ساتھ لنکڈ ہے, بٹ اسپیسیفکلی چونکہ ہم ایک آئی او ٹی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کمپنی اور ہم بھی پاکستان میں اس طریقے کے آئی او ٹی ریلیٹڈ پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں فار انڈسٹریز. سو میرا بھی یہ اسپیسیفکلی یہی کویشچن تھا کہ آپ لوگ کرنٹلی آئی او ٹی پہ زیادہ تر ریلائی کر رہے ہیں آن سسٹم آٹومیشنس یا نہیں, یو ول بی لکنگ فارورڈ ٹو اٹ ان دا فیوچر, یا انڈسٹریز میں زیادہ تر پاکستان میں جو کہ ہے ابھی اس کا اتنا اسکوپ نہیں ہے اور لوگ اس کو اتنا زیادہ وہ مطلب فیور نہیں کرتے ہیں. لوکل کمپیوٹرائز سولوشنز پہ ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو اوبیسلی سپورٹ کرتی ہیں ایسے بزنسز کو. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈسارٹ ہو کے بیٹھ گئے کہ جی اس میں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اس کو لوکل سپورٹ نہیں ملے گی. آئی ایم شیور دیر از اے لاٹ آف لوکل سپورٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ کام. جی تھینک یو ویری مچ ونس اگین. Thank you so much, sir. But I just want to personally thank you, sir, for coming here. As you said, like this is your, first appearance, first public appearance in like last 5 years, and you're too busy in your schedule and doing, your business growing. So, finding time for us from your very busy schedule, I just want to personally thank you. And inshallah, I know you'll keep coming. And, it was a big opportunity for all the startups to get connected. We at Innovation Hub are here. If anybody wants to get connected and, show your products to, all the speakers, all the, company holders who are coming over here, you can connect with us as well, our team. And we will get you through. And, the point of inviting everyone is learning plus connectivity as well. And, taking your products to the market for sure. And if everyone who's coming here is ready to support you. So thank you very much everyone for joining us for all the sessions. So, geared up for the next session, Ms. Isma is going to introduce. Thank you.